ماہی شعبان المعظم کے آخری دنوں کا یہ سب سے طاقتور عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ ہفتہ اتوار اور پیر، یہ تینوں دن جو شخص بھی یہ عمل کرتا ہے، رب تعالیٰ ان 3 ہی دنوں کے اندر اندر اس بندے کی کایا کو پلٹ دیتا ہے، یعنی تقدیر کے فیصلے کروا دینے والا یہ جلالی اور جمالی وظیفہ ہے۔ کہتے ہیں جو بندہ بھی اس عمل کو ان 3 دنوں کے اندر کرے گا، اس کا گھر کبھی مال و دولت سے خالی نہ ہوگا، نہ کبھی اس کی جیب خالی ہوگی۔ یہ عمل اتنا پرتاثیر ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں فرشتے اور اللہ کے بندوں کے ذریعے اس شخص کی مدد کی جائے گی جو ان 3 دنوں میں یہ پرتاثیر اور جلالی وظیفہ کرے گا۔ ماہ شعبان المعظم اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اب اس بابرکت مہینے کے وہ بابرکت دن شروع ہو چکے ہیں جنہیں تقدیر بدل دینے والے دن کہا جاتا ہے، اور ان دنوں میں کیا گیا ایک نیک اعمال آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ بزرگان دین اس وظیفے کو کایا پلٹ دینے والا عمل کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برستی ہے اور بندے کی جولی مرادوں سے بھر دی جاتی ہے۔ جو شخص بھی کسی حاجت کے لیے یا کسی مقصد کے لیے اس عمل کو پڑھتا ہے، وہ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ عمل طاقتور اور پرتاثیر وظیفہ ہے۔ جو شخص 3 دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کی قسمت کو بدل دے گا، کیونکہ اس وظیفے کے اندر اللہ رب العزت کے اسم اعظم موجود ہے، رب تعالیٰ کے مبارک نام موجود ہیں۔ یا اللہ، اے ہمارے رب، اے اللہ، اے ہمارے مالک، یا رزاق، اے رزق دینے والے۔ تو جب کوئی بندہ پڑھتا ہے یا رزاق، اے رزق دینے والے، یا اسی طرح یا ربنا، اے ہمارے رب، ہماری قسمت بدل دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو مانگ، آج کیا مانگتا ہے تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ اسی لیے یہ وہ گھڑیاں ہیں جس میں مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تو آج ہمارے پاس موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ آج کا جو دن ہے یہ ہے 18 شعبان المعظم، ہفتے کا دن ہے۔ اسی طرح 19 شعبان المعظم اتوار کا دن ہے، اور 20 شعبان المعظم پیر کا دن ہے۔ ہفتہ اتوار اور پیر کے دن اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو انشاءاللہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں آنے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت آپ کی خالی جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا، آپ کے دامن کو رزق اور دولت سے بھر دے گا۔ 5 سے 10 منٹ کا یہ وظیفہ جو لوگ پڑھ لیں گے، اس عمل کے ذریعے رب تعالیٰ ان کی کایا کو پلٹ دے گا، ان کی زندگیوں اور حالات کو بدل دے گا، کیونکہ جس نے بھی یہ عمل کیا وہ اللہ کی رحمت سے خالی نہیں رہتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو تمام انوار و تجلیات ملے اور ماہ شعبان المعظم کے دوسرے عشرے کی تمام برکتیں آپ کو مل جائیں اور آخری عشرے کی بھی برکتیں ملے، تو یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت ہی مجرب کارآمد عمل ہے۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کی تمام دعائیں ضرور مقبول ہوں گی۔ اگر ابھی تک آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو سکیں، اپنی حاجات پوری نہیں آپ کروا سکے، اپنی بند قسمت کو نہیں کھلوا سکے، ابھی تک آپ نے اس مہینے کے اندر اپنی حاجتیں پوری نہیں کروائیں، مالا مال نہیں ہو سکے، اپنی قسمت نہیں بدلوا سکے، تو پھر جلدی کریں، اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھے، اس موقع کو ضائع نہ کیجیے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ جو ہے دھیان اور توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا اور اسی ترتیب سے عمل کیجیے گا۔ نہایت آسان یہ طریقہ ہے، اگر اسی ترتیب سے یہ عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ 3 ہی دن کے اندر اندر اس وظیفے کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کی بڑی زیادہ فضیلت ہے، اس لیے شروع میں آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد چند ایک تسبیحات ہیں جن کو آپ نے پڑھنا ہے، اور وہ تسبیحات اتنی کمال کی ہیں۔ دیکھیے جب آپ یہ کہیں گے یا اللہ، اے اللہ، یا رزاق،
اے رزق دینے والے، یا لطیف، اے بہت زیادہ لطف و کرم والے، تو اللہ رب العزت ہمیں ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے کبھی آپ نے گمان بھی نہیں کیا، ایسی جگہ سے دولت آئے گی جہاں سے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ رب تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اتنا نوازے گا، دنیا ہمارے قدموں میں ہوگی، کامیابیاں ہمارا مقدر بن جائیں گی۔ یا اللہ، یا رزاق، یا لطیف، ان تینوں اسم پاک کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے 101 مرتبہ رب تعالیٰ کے یہ تینوں نام پڑھنے ہیں۔ جو تسبیح جس تعداد میں بتائی جائے گی آپ نے اتنی ہی تعداد میں پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کو وہ ساری برکتیں نصیب کرے گا جن کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ اگر آپ اپنی من مرضی سے وظیفے میں کوئی رد و بدل کریں گے یا وظیفے کو آگے پیچھے کریں گے، ادھر ادھر کریں گے، وہ برکتیں، وہ فیض حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو دھیان اور توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے ان کلمات کو، ان تسبیحات کو پڑھیے گا، پھر انشاءاللہ صاف ظاہر ہوگا کہ وہ برکتیں، وہ فیض جاری ہوتا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس وظیفے کو آپ ہر غم، ہر فکر، ہر پریشانی سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ مشکل وقت میں پھنس چکے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تنگ دستی سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں مل رہا، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہے، حالات بگڑتے جا رہے ہیں، رزق کی تلاش میں ہیں یا دولت کی تلاش میں ہیں، سکون نہیں مل رہا، بے چینیاں ہیں، وسوسے ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں کہ زندگی بڑی مشکل ہو چکی ہے، ایسے شخص کے لیے یہ بہترین موقع بھی ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اس عمل کو پڑھ کے اللہ کے خزانے حاصل کریں، اللہ کی رحمتیں حاصل کریں اور انوار و تجلیات حاصل کرنے کے لیے اللہ کے آگے بے بس ہو کر بیٹھ جائیں۔ اب یہاں ایک بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جب بھی آپ نے وظیفہ کرنا شروع کرنا ہے تو آپ نے پہلے نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کی، اپنی مراد کی نیت کر لینی ہے۔ مقصد چاہے ایک ہے، حاجت چاہے ایک ہے یا لاکھوں ہیں، جتنے بھی مقاصد ہیں، حاجتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، ان کا تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے، اپنا اپنا مقصد ہوتا ہے، اپنی اپنی آرزو اور تمنا ہوتی ہے، اپنی اپنی نیت آپ نے کر لینی ہے۔ یا اللہ میں مقروض ہوں، مجھے قرض سے نجات دے۔ یا اللہ میں پریشان ہوں، میری پریشانی کو دور کر دے۔ یا اللہ ہماری فلاں پریشانی ہے، فلاں بیماری ہے، اسے ختم کر دے۔ مولا مجھے فلاں چیز چاہیے، میں بے روزگار ہوں، مجھے روزگار عطا فرما، وہ چیز عطا فرما جس کی مجھے ضرورت اور طلب ہے۔ مولا میں بے گھر ہوں، مجھے گھر مل جائے۔ دنیا کی کوئی بھی حاجت یا پریشانی ہے، اس کا آپ نے تصور کرنا ہے، اس کی نیت کر لینی ہے، اور پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 101 مرتبہ رب تعالیٰ کے جو 3 میں نے مقدس اور بابرکت نام بتائے ہیں ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ اب ہم اس وظیفے کے بہت ہی ضروری حصے کی طرف چلتے ہیں، جو اس وظیفے کی جان ہے، جو اس وظیفے کی برکت کو 4 چاند لگائے گی۔ اب ہم اس آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ اس آیت مبارکہ کو آیت مقدسہ بھی کہتے ہیں، جس کے پڑھنے سے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نور نازل فرماتا ہے، یعنی روشنی اس کو ملتی ہے، اور ایسی وہ روشنی ہوتی ہے جس سے ہر قسم کی حفاظت ہوتی ہے، ہر قسم کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، ہر قسم کی بندش ٹوٹ جاتی ہے، ہر قسم کی نحوست ختم ہو جاتی ہے، بند کاموں میں آسانی آتی ہے، دل کا سکون اور اطمینان ہوتا ہے، نظر بد اور شیطانی وسوسوں سے حفاظت کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے انعامات اس بندے کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت مقدسہ جو ہے دھیان اور توجہ سے سن لیں اور سمجھ لیں، اور اسی ترتیب سے اس آیت مبارکہ کو بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کلمات آپ نے سنے ہوں گے، اور ان کلمات کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ بھی کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے۔ ان کلمات کو ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر پڑھنا ہے، اور جو ہی آپ یہ کلمات پڑھیں گے، ان کلمات کے ذریعے اپنے رب کو پکاریں گے، تو اللہ رب العزت آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں بھی عطا کرے گا۔ اور یہ وہ کلمات ہیں جنہیں جنت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ ان کلمات کے ذریعے جو مانگا جائے گا انشاءاللہ وہ بارگاہ عالیہ میں ضرور مقبول ہوگا۔ ان کلمات کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔
تو یہ پڑھنے سے اللہ رب العزت اس بندے کی ہر قسم کی کمزوری کو طاقت میں بدل دے گا۔ جو بندہ کسی بھی کمزوری میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مقدمے میں مبتلا ہے، یہ کلمہ غم اور فکر کو ختم کر دیتا ہے، یہ کلمہ شیطان کو بھگا دیتا ہے۔ مصیبت میں جب مشکل وقت میں یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت اس بندے کی مدد کرتا ہے، اس بندے کی چاہے فرشتوں کے ذریعے مدد کرے، چاہے انسانوں کے ذریعے مدد کرے، لیکن رب تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے، اور اس کے پڑھنے سے ہمارے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو کثرت سے پڑھنے سے رزق میں وسعت آتی ہے۔ اگر آپ کا دل بے چین ہے تو ان حالات میں بھی یہ دعا بڑی بہترین ہے۔ خوف اور ڈر اس کلمے سے ختم ہو جاتا ہے، یہ کلمہ بری نظر سے بچاتا ہے۔ دیکھیے اللہ اس کلمے کے ذریعے شفائیں بھی عطا فرماتا ہے، رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، ہر بند رستہ کھلنے لگتا ہے۔ جب عمل کے اندر اس کو پڑھا جائے تو وہ عمل بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ اس عمل کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جب ایک کلمے سے اتنی برکتیں ہیں تو پھر خود سوچئے باقی کلمات جب ہم پڑھیں گے تو پھر ہمیں کتنی برکتیں ملیں گی۔ اور سب سے بڑی بات، اس کلمے کو پڑھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ان کلمات کو پڑھنے سے قبر روشن ہوتی ہے۔ یہ کلمہ حقیقت میں جنت کے دروازے کھلواتا ہے، اور جنت میں ہر ایک نعمت ہے۔ جب بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا میں اسے نعمتوں سے نوازتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کو پڑھنے والے کا مددگار خود بن جاتا ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں، جس بندے کا مددگار رب تعالیٰ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات جس بندے کی مدد کرے، وہ دنیا میں کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ وہ کسی میدان میں کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ وہ ہر میدان میں کامیابی دیکھے گا، چاہے وہ دن کو یہ کلمہ پڑھے، چاہے وہ رات کو یہ کلمہ پڑھے۔ ناکامیاں کبھی نہیں اس کے پاس آئیں گی، کامیابیاں اس بندے کا مقدر بن جائیں گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف 70 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ خود پڑھیں گے تو اس کی تاثیر کا آپ کو خود پتہ چلے گا، اس کی برکتیں جب آپ کو میسر ہوں گی۔ یہ کلمات آپ نے ادا کر لیے اپنی زبان سے، جب ان کو پڑھ لیا تو اس کے بعد جو اگلے کلمات آپ نے پڑھنے ہیں وہ بھی انتہائی شان و عظمت والے ہیں، انتہائی مجرب ہیں۔ دیکھیے اس عمل کو ایک ایک چیز، ایک ایک بات، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ انتہائی شاندار ہے، کیونکہ اس عمل کے اندر رب تعالیٰ کے بابرکت نام بھی موجود ہیں، قرآنی آیات بھی موجود ہیں، درود پاک کی برکتیں بھی اس وظیفے کے اندر موجود ہیں۔ جب 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ان کلمات کو آپ نے پڑھنے تو پھر صرف 21 مرتبہ سورۃ اخلاص ضرور پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت مبارک کو آپ نے کامیابی کے لیے پڑھنا ہے، حاجتوں کو پورا کروانے کے لیے پڑھنا ہے، اللہ کی وحدانیت کو بیان جب آپ نے کرنا ہے، اللہ کی مدد کو جب آپ نے پکارنا ہے تو رب تعالیٰ کی رحمت جوش مارے گی۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد کا جب آپ نے ذکر پاک کرنا ہے، رب تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی، اور پھر آپ کو خیر و برکات ملیں گی، رب تعالیٰ آپ کو نعمتیں عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ رزق اور دولت میں برکت، وسعت اور کشادگیاں عطا کرے گا، اور اس وظیفے کو کرنے سے رب تعالیٰ آپ کی زندگی اور حالات کو بدل دے گا۔ اس سورت کو پڑھنے سے رب تعالیٰ آپ کے مقدر نصیب اور تقدیر کو بدل سکتا ہے، آپ کو بھلائیاں مل سکتی ہیں، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں مل سکتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب آپ نے 21 مرتبہ سورت اخلاص کو بھی پڑھ لینا ہے تو آخر میں پھر آپ نے صرف 11 مرتبہ یا فتاح یا فتاح یا فتاح کا ذکر کرنا ہے، اور 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بارگاہ عالیہ میں دعائیں کرنی ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے 10 منٹ ضرور لگیں گے، کم از کم 10 منٹ لگیں گے، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگیں گے، لیکن یہ 10 سے 15 منٹ آپ کی اور ہم سب کی زندگیوں، نصیب اور تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ یہ عظیم موقع ہے، اس موقع سے ہر ایک کو فائدہ اٹھانا چاہیے، ہر ایک کو اس کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے، کوئی بھی شخص اس عمل کی برکتوں سے محروم نہ رہے۔ اب اس میں مبارک جو آپ نے یا فتاح پڑھنا ہے، یہ والا ذکر پاک آپ کی تمام رکاوٹوں کو، بندشوں کو دور کرے گا۔ کاروبار میں جتنی رکاوٹیں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، نحوستیں ہیں، فتنے ہیں، فساد ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، یا رشتوں کے معاملات صحیح نہیں چل رہے، گھبراہٹ ہے، مایوسی ہے، ان تمام
پریشانیوں کا ایک ہی حل یا فتاح ہے۔ یا فتاح کو آپ قرضوں سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں، امتحان میں کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایمرجنسی ضرورت پڑ چکی ہے تب بھی آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ فوراً کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ ان کلمات کو پڑھتے ہی جب آپ نے اللہ کے حضور ہاتھوں کو اٹھانا ہے، رب تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہے، تو انشاءاللہ یقین جانے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ و جلیلہ رب تعالیٰ آپ کی ہر خوشی آپ کے قدموں میں رکھے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دے کر رب تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ایسی ایسی عطائیں آپ پر برسائے گا، ایسی ایسی نعمتیں آپ کو عطا کرے گا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی ہے اسی ترتیب سے اس عمل کو کریں، اس عمل کی تاثیر بہت زیادہ ہے، اور یہ وظیفہ تھوڑا مختلف ہے، لیکن اس وظیفے میں جو الفاظ ہیں ان کی بڑی طاقت ہے، بڑے جلالی وہ کلمات ہیں، بڑے پر تاثیر وہ کلمات ہیں۔ ان کلمات کو دھیان اور توجہ سے سنیے گا، سمجھے گا اور اسی ترتیب سے عمل کیجیے گا۔ آخر میں اپنے لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی تمام حاجات اور ضروریات کو پورا کرے گا، مرادوں کو پورا کرے گا۔ ہم جو مانگتے جائیں گے انشاءاللہ رب تعالیٰ وہ ہمارا مقدر بنا دے گا۔ یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اس وقت بہت پریشان ہے، اپنی دعا میں پوری امت مسلمہ کو شامل کریں، امت محمدیہ کو شامل کریں، تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کو شامل کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں۔ کسی ایک کا بھی بھلا ہو گیا تو آپ کا اور میرا آخرت کا جو سامان ہے سمجھ لیں ہم نے اکٹھا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے، ضروریات کو پورا کرے، دعاؤں کو مقبول فرمائے اور ہماری پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔